بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 14 جون ہے سال 2022۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے عطا تارڑ کو پنجاب اسمبلی سے کک آؤٹ کر دیا ہے۔ بڑی تاریخی رسوائی ہوئی ہے، انتہائی دلچسپ خبر ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناراض رکن حامد خان پی ٹی آئی میں واپس آ چکے ہیں اور عمران خان کے بارے میں انہوں نے بڑی بات کی ہے۔ سندھ پولیس لاپتہ افراد کے لواحقین پر ٹوٹ پڑی ہے۔ تمام خونی لبرل آنٹیاں اور انسانی حقوق کے چیمپئن مکمل طور پر خاموش ہیں۔ اسی خبر سے ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ سندھ کے اندر جو بھی ہو جائے، خونی لبرل آنٹیاں مکمل طور پر خاموش ہوتی ہیں۔ ویسے تو پاکستان کے اندر وہ انسانی حقوق کے نام پر، خواتین کے حقوق کے نام پر، جمہوریت کے نام پر یہاں مختلف تماشے کرتی رہتی ہیں۔ کچھ خواتین اینکرز ہیں، کچھ کسی روپ کے اندر ہیں، لیکن اگر کشمیر کے اندر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں، مودی حکومت کا فاشسٹ ایجنڈا ہو، اس پر ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، بلوں میں گھس جاتی ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کا معاملہ ہو، کبھی جبری شادیوں کے نام پر، کبھی کسی اور ایشو کے نام پر، یہ مغربی ممالک کی خوشنودی کے لیے برآمد ہوتی ہیں۔ ٹی وی پر پروگرام ہوتی ہیں، بہت سارے خواتین اینکر وہ بھی اس کے اندر متحرک کردار ادا کرتی ہیں، لیکن سندھ کے اندر جو بھی ہو جائے اس معاملے پر یہ مکمل خاموش ہوتی ہیں، چونکہ بلاول اور آصف زرداری ان کے ہیرو ہیں۔ اب جس طرح سندھ کے اندر کرپشن ہو رہی ہے، چور بازاری ہو رہی ہے، جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، رشوت اور سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ عمران خان کے دور کے اندر کوئی بھی معاملہ چھوٹا بھی ہو اس کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ اب باقاعدہ حکومتی اعداد و شمار سے ثابت ہوا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی جو پرفارمنس تھی وہ مختلف سیکٹرز کے اندر انتہائی اچھی تھی۔ اس کے باوجود یہ آنٹیاں کہہ رہی ہیں کہ معاشی تباہی ہو گئی، ملک برباد ہو گیا تھا، لیکن اب آج سندھ کے اندر جو بلاول ہمیشہ کبھی علی وزیر کی بات کرتا تھا، کبھی وہ پی ٹی ایم کے حقوق کی، کبھی پشتونوں کے نام پر، بلوچوں کے نام پر، لیکن جب یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ اور ہوتا ہے، حکومت میں آتے ہیں تو یہ بھی انہی بوٹوں کے آگے لیٹے ہوتے ہیں۔ اب آج کا جو تازہ واقعہ ہے، بلکہ گزشتہ روز کا، لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں انہوں نے احتجاج کیا سندھ کے اندر اور وہاں کراچی میں، اور وہاں پر پولیس، خواتین اور حضرات جو پولیس کے ہیں وہ ان مظاہرین پر ٹوٹ پڑے۔ کوئی ادھر گھسیٹ رہا ہے، کوئی ادھر خواتین کی تذلیل کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے جو لاپتہ لوگ ہیں، وہ بچے ہیں، ان کے کسی کا خامد ہے تو وہ وہاں پر بیٹھے ہیں پرامن طریقے سے۔ اب لاپتہ افراد اپنے پرامن انداز کے اندر جو ہے وہ احتجاج نہیں کر سکتے، وہ دھرنا نہیں دے سکتے، وہ بیٹھ نہیں سکتے، چونکہ سندھ ہے، بلاول کی حکومت ہے۔ لیکن مجال ہے کہ اب وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نئے تازے مراسم رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ صحافی خاموش ہیں، ہلکی پھلکی مذمت کریں گے۔ پہلے جو ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی تھی وہ اب نہیں نکلتی، پہلے والا غصہ اور جلال بھی نہیں رہ گیا، ہلکی سی مذمت کریں گے، اور اس کے بعد اگر سندھ حکومت جو بھی ظلم کرے یہ خاموش رہیں گے۔ یہ بیسیکلی وہ منافق، بددیانت، خائن اور کئی منہ رکھنے والے، میں الفاظ نہیں بولنا چاہتا، یہ وہ صحافت ہے۔ اب آج جو ہے وہ یہاں پر ٹویٹ کیا گیا باقاعدہ طور پر طارق بگٹی کی طرف سے، اور پھر اس کو مبشر زیدی صاحب نے ٹویٹ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ پولیس کس طرح ان فیملیز پر ظلم کر رہی ہے، اور آگے سے وہ آنٹیاں خونی لبرل ٹولے کی جو پاکستان کو بدنام کرنے کا معاملہ ہوتا ہے اس وقت بڑی پہلے آواز اٹھاتی تھی، چونکہ اب ان کے جو سردار ہیں وہ اس وقت زرداری اور شریف مافیا وہ حکومت میں ہے، اس لیے اب ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ اور سندھ حکومت پر تو بالکل تنقید نہیں کرنی، بلاول بڑا لاڈلا بچہ ہے، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، لیکن بات نہیں کرنی۔ دوسری طرف حامد خان جو ہے، آپ کو علم ہے انہوں نے ملاقات کی تھی عمران خان کے ساتھ گزشتہ روز، اور وہ ملاقات حوصلہ افزا رہی ہے، چونکہ وکلاء اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو کھیل کھیلا گیا ہے وہ انتہائی بھیانک نتائج لے کر آئے گا۔ تو حامد خان یہ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ، چونکہ میرا مطالبہ یہی تھا کہ نظریاتی لوگ وہی ہوتے ہیں جو اصل میں پارٹیوں کو بچا کر رکھتے ہیں، لیکن جب تنظیمیں مضبوط نہیں رہتی، جب نظریاتی لوگوں کو سائیڈ لائن پر لگا دیا جاتا ہے،
وقتی مفادات لینے والے لوگ وہ آگے دائیں بائیں آ جاتے ہیں تو وہ ایسے مشورے دیتے ہیں جس کی وجہ سے پارٹیز کو نقصان ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ لوگ نظریاتی نہیں تھے تو وہ منحرف ہو گئے اور اس کے بعد حکومت کا تختہ الٹ گیا. انہی بنیادوں پر وہ کہتے ہیں اختلاف تھا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا احساس وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں احمد خان کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو احساس ہو گیا کہ پرانے لوگ ہی ٹھیک تھے، پارٹی کو دوبارہ اسی نعرے سے آگے بڑھائیں گے جس کے لیے یہ بنائی گئی تھی. آگے وہ کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر بات چیت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ حامد خان کے ساتھ ملاقات کرنے والوں میں پرانے رہنما بھی شامل تھے، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اکیلے ملاقات نہیں کریں گے بلکہ پرانے جو اور نظریاتی رہنما ہیں وہ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. نظریاتی کارکن ہمیشہ ہر پارٹی کا اثاثہ ہوتے ہیں، لیکن اس پارلیمانی نظام کے اندر ضروری نہیں ہے کہ نظریاتی لوگوں کو یا تو وہ اتنا اپنے آپ کو پبلک کے ساتھ انگیج کر لیں کہ وہ ٹکٹ پر الیکشن لڑیں تو جیت جائیں، ورنہ اس نظام کے تحت آپ کو انہی بننگ حارثت پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور سارے نظریاتی لوگ اسمبلی میں آ نہیں سکتے. بدقسمتی کے ساتھ اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے اور نظریاتی لوگوں کا جو وجود ہے اور ان کی رائے کی جو اہمیت ہے اس کو جو قیادت نظر انداز نہیں کرتی وہی پارٹی ہمیشہ مضبوط رہتی ہے. اب پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آپ دیکھیے کہ پہلے 6 گھنٹے سے زائد وقت کے ساتھ وہ تاخیر ہوئی اور کہا گیا اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ساتھ انہوں نے کہا کہ جس طرح آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری نے بدماشی کی وہ ان کو یہاں آ کر اسمبلی کے فلور پر عوام کے نمائندوں کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی. لیکن حمزہ شہباز جو ہے وہ چونکہ ان کے حکم کے تحت یہ سارا ہوتا ہے، کوئی آئی جی اپنے طور پر تو نہیں کر رہا. یہ بھی سوال کیا گیا کہ وہ آ کر جواب دیں کہ کس کے حکم پر یہ اس طرح کھلی بدماشی کی گئی ہے. تو ان کو نہیں لایا گیا. 5-6 گھنٹے سے زائد یہ اجلاس ملتوی رہا اور پھر اس کے بعد یہ معاملات کچھ مذاکرات ہوئے، راؤنڈ ہوئے. میں تھوڑی کاروائی رکھ دوں. پھر عطا تارڑ جو ہے وہ بھی یہاں پنجاب کا لیگی بدماش گلو بٹ بنا ہوا ہے، جیسے رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ کے طور پر کردار ادا کر رہا ہے وہ بھی اسی طرح. تو یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب نہیں ہوئے، ڈیڈ لاک ہوا. پھر طے ہوا کہ ٹھیک ہے مقدمات واپس ہو جائیں گے. لیکن اس کے اندر جو عطا تارڑ ہیں وہ چونکہ اسمبلی کے ممبر تو ہیں نہیں، وہ باتیں کرنے کے لیے چند لوگ جو ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ منہ پھٹ لوگ ہیں، جیسے طلال چودھری ہے، محمد زبیر ہے، جیسے یہ نہال ہاشمی تھے، جیسے ابھی یہ عطا تارڑ ہے، عظمہ بخاری ہے. اس طرح کے لوگ تو صرف باتیں ہینا بٹ ہے وہ رکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹوٹ پڑنا ہے بندے پر اور وہ اپنی بھی بےعزتی کراتے ہیں لیکن ان کو فیل کوئی نہیں ہوتا. تو عطا تارڑ چونکہ سابق صدر رفیق تارڑ کے یہ پوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو یہ گھر کے آدمی ہیں شریف خاندان کے. اب یہ جو اجلاس آج ہوا ہے پرویز الہی نے صوبائی وزیر اور رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ یہ صوبائی وزیر ان کو بنایا گیا، لیکن اب آگے مخصوص نشست تو نہیں ملے گی. ان کو کس طریقے سے اکاموڈیٹ کرتے ہیں. عطا اللہ تارڑ کو ایوان میں جانے کا حکم دے دیا، یعنی ایوان سے چلے جاؤ. کئی گھنٹے تاخیر اور حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کے بعد بجٹ کے لیے پنجاب اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو تحریک انصاف کے رکن چودھری ظہیر الدین نے اعتراض کیا کہ ایوان میں ایک اجنبی گھس آیا ہے. اب آپ اندازہ کر لیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ایک اجنبی گھس آیا ہے، یہ کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ تو انہیں کہا گیا آپ چلے جائیں باہر. تو وہ باہر نہیں جا رہا تھا. آئین کی کتاب پکڑی ہوئی ہے، بھائی بڑا آئین آپ نے پکڑا ہوا ہے، میرے رائٹس ہیں. وہ ڈرامے بازی کر رہا تھا تو پرویز الہی نے کہا بھائی چلیں باہر جائیں. جب وہ نہیں گیا تو سرجنٹ ایٹ آرم جو ہوتا ہے وہ سیکیورٹی جو اندرونی ہوتی ہے اسمبلی کی، ان کو حکم دیا اسپیکر پرویز الہی نے کہ اس بندے کو پکڑو اور باہر پھینک کے آؤ. اور کوشش انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، بہتر ہے کہ آپ باعزت طریقے سے خود چلے جائیں. لیکن وہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ کے لوگ تھے انہوں نے اس کا گھیر لیا عطا تارڑ کو کہ نہیں اس طرح نہیں جائیں گے، بڑی بے عزتی ہے. تو تاریخی رسوائی کے بعد پھر اجلاس کی کاروائی معطل ہوئی. اور ابھی جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ رات کے 11 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے تو اب وہ کاروائی جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن اب کہا گیا ہے کہ اس کو باہر نکالو. بالآخر عطا تارڑ کو تاریخی رسوائی کے ساتھ باہر نکلنا پڑا ہے اور وہ کتاب کو ایسے ایسے لہرا رہا ہے جیسے ہمارے ساتھ جو ہے
وہ بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، اور میں آئین اور قانون کے تحت یہاں بیٹھ سکتا ہوں، چونکہ اجلاس تو اطاعت آرڈر کو ایوان سے جانا پڑے گا۔ اسپیکر پرویز الہی نے اطاعت آرڈر کو ایوان سے نکالنے کے لیے سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلوا لیا اور کہا کہ بہتر ہے تارڑ صاحب کو باعزت طور پر باہر چھوڑائیں۔ حکومتی ارکان اطاعت آرڈر کے ساتھ آ گئے اور دوسری جانب اطاعت آرڈر بھی ایوان سے جانے سے انکار کر دیا، لیکن بالآخر وہ جانا پڑا ان کو، اور وہ رولز کے تحت پرویز الہی چونکہ اسپیکر ہیں، اگر وہ اسپیکر نہ ہوتے تو یہ سارا معاملہ بڑا جلدی ہو جاتا، لیکن پرویز الہی نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ ایک جو گھاگ سیاستدان ہے، اور پھر پرویز الہی کو ایک بڑا عہد حاصل ہے کہ چونکہ محمد خان بھٹی ان کے ذاتی آدمی ہیں جو اس وقت سیکرٹری پنجاب اسمبلی ہیں، تو جو معاملہ ہوتا ہے، جو اندرونی معاملات ہوتے ہیں، چونکہ وہ ڈیل کرتے ہیں، تو یہ ایک ویسے زبردست قسم کا، یہ دلچسپ قسم کا مقابلہ شروع ہے۔ اب اس معاملے پر میں ایک بات جو ہے وہ ایک ہمارے دو ویور ہیں ریگولر، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری بھی رائے کچھ اسی طرح ہے۔ انہوں نے کمنٹ کیا اور وہ کہتے ہیں طفیل محمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی سے استعفے غلط فیصلہ تھا، جس طرح پنجاب اسمبلی میں رہتے ہوئے پریشر رکھا ہوا ہے اسی طرح قومی اسمبلی میں بھی ہوتا۔ قومی اسمبلی کے لوٹوں کو ڈی سیٹ کروانے پہ سنجیدہ کوشش ہونی چاہیے۔ طفیل محمد کی یہ رائے میں وزنی سمجھتا ہوں، اور میں بھی سوچ رہا ہوں چونکہ اس وقت یہ پروگرام تھا جو بتایا جا رہا تھا کہ تمام اسمبلیوں سے بیک وقت استعفیٰ دے دیا جائے گا، اگر تو سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب اسمبلی سے اور قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا جاتا تو ماحول اور ہوتا، لیکن چونکہ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا گیا، تو اب میرا خیال ہے کہ قومی اسمبلی سے جو استعفیٰ دیا ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی درست فیصلہ نہیں ثابت ہو رہا۔ راجہ ریاض جیسا ٹھگ آدمی منعرف، وہ وہاں پر مصنوعی طور پر بنا لیا گیا اس کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر، اور باقی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی تقرری ہوگی، جو ممبران ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے تقرر ہو گیا ہے، تو دھاندلی کا پورا جو گراؤنڈ ہے وہ بنا کر دے دیا گیا، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ایک اسمبلی قومی اسمبلی سے نکلنے کا بغیر فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، کسی ویڈیو کے اندر اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔